نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو کعبین سمیت، ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر خوب طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم حالت مرض میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، مریض ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی غائط سے ہو کے آیا ہو، یعنی جو ہے بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے خلوت کی ہو، بیویوں کے ساتھ، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، پانی نہ ملے، فتیمموا، تو تیمم کر لیا کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں کو جو ہے مسح کر لو، چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، منہ، اس سے، ما یرید اللہ، اللہ نہیں چاہتا، لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر وہ حرج، تنگی پیدا کرے، ولیکن یرید، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی ارادے کی سکیم یہ ہے، لیطہرکم، کہ وہ تم کو خوب پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بڑے اہم مسائل بیان فرمائے، اور خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، بالکل واضح ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، مسلمانوں سے، اور فرمایا اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، جب تم ارادہ کرو، قمتم اصل میں ماضی کا صیغہ ہے، جو ہے یہ فعل ماضی جمع حاضر، قمتم، تم کھڑے ہو، اور جب اذا ماضی پہ داخل ہوتا ہے
تو معنی کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. الصلاح نماز کے لیے. فغسلو تو غسل کر لیا کرو، دھو لیا کرو. غسل کا معنی دھونا پانی کے ساتھ. وجوہکم اپنے چہروں کو. وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو. الی المرافق کوہنیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا. وارجلکم اور اپنے پیروں کو بھی دھو لیا کرو. الی الکعبین ٹخنوں سمیت. یہ واحد قرآن کا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بیان فرمایا. قرآن مجید میں یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. قرآن میں اور کسی دوسری جگہ وضو کرنے کا طریقہ نہیں. تو اس میں 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جن کو ہم فرائض وضو بھی کہتے ہیں. اگر یہ 4 چیزیں ادا ہو جاتی ہیں تو وضو ہو جاتا ہے، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی ادا نہیں ہوتی تو وضو نہیں ہوتا. وضو ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے. تو اب ان چاروں چیزوں کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور ان کے اندر ترتیب بھی پائی جا رہی ہے. یعنی یہ بات خاص طور پہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی تقدیم و تاخیر بلا وجہ نہیں کرتے. قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جس چیز کو پہلے رکھا جاتا ہے اس کی کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، جس کو درمیان میں رکھا جاتا ہے اس کا بھی خاص مقصد ہوتا ہے، اور جس چیز کو آخر پہ ذکر کیا جاتا ہے اس کا بھی خاص مقصد ہوتا ہے، ترتیب پائی جاتی ہے. تو یہاں بھی جو وضو کے 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کے اندر بھی ترتیب پائی جا رہی ہے. پہلی چیز چہروں کو دھونا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یعنی جو کوہنیاں جو آدھا تقریباً بازو کا حصہ بن جاتی ہیں، تو ان کا جو ہڈی نیچے کی طرف پائی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ بھی خشک نہیں رہے. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کرنا. تو یہ چونکہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو بازوؤں کو ہاتھوں سمیت کونیوں تک جو ہے کونیوں سمیت دھونے کا جو حکم ہے، اس کے بعد جو ترتیب میں جس چیز کا ذکر آتا ہے وہ ہے مسح کرنا سروں کا. تو جو ہے اب چونکہ یہ ترتیب کے اندر اس کا یہی مقام تھا تو اس لیے اس کو یہاں لائے گا. اور پھر اس کے بعد پیروں کا ذکر تھا تو کچھ لوگوں کو یہاں مغالطہ لگا، انہوں نے وامسحوا کے تحت ہی پیروں کو بھی سمجھ لیا. تو حالانکہ جو ہے صرف ترتیب کے حوالے سے مسح کو جو ہے یہ پوزیشن دی گئی، اور جو مطلب پیروں کے حوالے سے اللہ کا مقصد مسح کا نہیں ہے بلکہ دھونے کا ہے. اسی وجہ سے الی الکعبین کا صلہ جو ہے اس کے بعد جار مجرور بیان فرمائے گا. اور اگر صرف پیروں کے مسح کا ذکر ہوتا تو الی الکعبین کی ضرورت کوئی نہیں تھی لانے کی. جس طرح کے ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا تو الی المرافق کی قید لگائی گئی. بالکل اسی پیٹرن پہ یہاں بھی الی الکعبین کے جو مرکب جاری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو وہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ پیروں کو دھونا مراد ہے. اور چونکہ ترتیب میں پیروں کا مقام آخر میں آتا ہے، ان کا درجہ آخر میں ہے، اللہ کی جو سکیم ہے وضو کی اس میں، تو اس وجہ سے اس کو مسح کے بعد چوتھے نمبر پہ بیان کیا گیا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اسی میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ جو سروں کے ساتھ ہے جو با کا صلہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو یہ بھی جو ہے
اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے جو ہے سارے سر کا مسح مراد ہے. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب صلہ با کا اس طرح ایسے موقع پہ آتا ہے تو اس سے مراد اس کا جزو نہیں بلکہ جو ہے سرا حصہ مراد لیا جاتا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور فرمایا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا تو پھر خوب طہارت حاصل کرو. اب یہ جو خوب طہارت کا کہا گیا اس سے مراد غسل ہے. یعنی قرآن مجید میں غسل کا طریقہ مجھے نہیں ملا. یعنی جو ہے اللہ کا حکم ضرور ہے غسل کرنے کا، خوب طہارت حاصل کرنے کا، لیکن طریقہ نہیں بیان فرمایا قرآن نے. جبکہ وضو کا طریقہ ابھی ہم نے پڑھ لیا، یہ ایک ہی مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، لیکن غسل کا طریقہ قرآن نے نہیں بیان فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیا کہ وہ مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھائیں، بتائیں. لہذا احادیث میں ہمیں پھر غسل کا طریقہ ملتا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اب جو ہے جو استثنائی چیزیں ہیں ان کا بیان فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او اعلی سفر، دوسرا استثناء تم سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط. اب یہ استثناء نہیں ہے، یعنی یہ بیان فرمایا کہ کن چیزوں سے حدث ہو جاتا ہے، کن چیزوں کی صورت میں طہارت حاصل کرنی لازم ہو جاتی ہے. کہ جب کوئی واش روم سے ہو کے آتا ہے تو وہ بھی حدث کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد او لامستم النساء، عورتوں سے خلوت صحیحہ بیویوں سے کرنے کی صورت میں حدث اکبر جو لاحق ہو جاتا ہے، جو کہ غسل کرنے سے جو دور ہوتا ہے. تو فرمایا فلم تجدوا ماء، یہ دونوں صورتوں میں حدث اصغر ہو یا اکبر ہو، فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے، یا مطلب پانی جو ہے کم ہو کہ اگر طہارت میں استعمال کیا جائے گا تو پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، تو یا کوئی ایسی صورت پانی کی کمی کی ہو تو وہ ایسی صورت میں فرمایا فتیمموا، تم تیمم کر لیا کرو، سعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ. سعید جو ہے یہ جو ہے سا عین دال اس کا روٹ ہے اس لفظ کا. تو وہ جو ہے اوپر اٹھنے کو جو ہے اس کا معنی ہے. تو یہ جو زمین کی اوپر والی سطح ہے اس کو سعید کہا جاتا ہے. تو اس کی قسم میں پتھر بھی آ جاتے ہیں اور مطلب جو ہے دوسری چیزیں جو ہمیں زمین کی جو اوپر والی تہ ہے اس کے اندر نظر آتی ہیں وہ ساری اس سے مراد ہے. لیکن شرط یہ ہے طیبہ کہ یہ طیب ہوں، پاک ہو، یعنی یہ نہیں کہ گندگی نجاست لگی ہو، وہ مٹی مراد نہیں ہے، یعنی مٹی ہو تو صاف ہو. فامسحوا بوجوہکم، تو تیمم کا اب اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان فرمایا کہ کیا طریقہ ہے. فامسحوا بوجوہکم، تم مسح کرو اپنے چہروں کا. اور یہاں بھی جس طرح بالکل اوپر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں وامسحوا برؤسکم، یعنی جس طرح میں نے وہاں اشارہ کیا تھا کہ مسح کے ساتھ جو با کا صلہ اس طرح سے آتا ہے تو اس سے مراد پورا جزو ہوتا ہے، یعنی میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ پورا سر کا مسح مراد ہے. تو اسی طرح یہاں بھی بالکل وہی اسلوب قرآن مجید کا فامسحوا بوجوہکم، مسح کے اندر بھی تیمم کے اندر بھی فرمایا مسح کرو بوجوہکم، اپنے چہروں کا. یہاں بھی با صلہ مسح کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ پورے چہرے مراد ہے، یعنی چہروں کا کوئی جزو کر لینا وہ کافی نہیں ہے بلکہ پورا چہرہ مراد ہے. وَأَيْدِيكُمْ، اور جو ہے
اپنے ہاتھوں کا، ایدی دونوں ہاتھوں کا، تسنیہ کا سیگا، منہ اس مٹی کے ساتھ، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کا بھی اور جو ہے اپنے چہرے کا بھی مسح کرو، اور پورے اعضاء مراد ہے اس سے، دونوں ہاتھ اور پورا چہرہ۔ تو یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں قرآن نے مسح کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 43، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسح کا طریقہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مظروف بیان کر کے ظرف مراد لیا، یعنی تذکرہ صلاۃ کا ہے لیکن مراد مسجد ہے، مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم سکارا ہو، نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اس حالت سے باہر آ جاؤ اور سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو زبان سے، ولا جنوبا، اور نہ ہی حالت جنابت میں جو ہے مسجد کا رخ کرو، الا عابر سبیل، مگر یہ ہے کہ تمہیں کسی ضرورت کے تحت گزرنا پڑ جائے، حتی تغتسل، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے غسل کا لفظ استعمال فرمایا، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فطہروا کا لفظ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فطہروا، یہاں خوب طہارت حاصل کرنے کا۔ تو قرآن چونکہ اپنے الفاظ کی، اپنی آیات کی خود وضاحت کرتا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فطہروا سے مراد غسل کرنا ہے، جس کو ہم شرعی غسل کہتے ہیں۔ ویسے غسل کا لفظ قرآن نے صرف دھونے کے معنوں میں بھی استعمال کیا، جس طرح اسی آیت نمبر 6 کے اندر ہی فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، یعنی دھونے کے لیے بھی اس لفظ کو اللہ نے استعمال کیا۔ اور جو ہے یہاں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے، یہاں یہ غسل کا لفظ شرعی غسل کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی الفاظ خود قرآن مجید کے انگلی اٹھا کے بتاتے ہیں کہ یہاں وہ کس معنی میں استعمال ہوئے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او لا سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے، بیویوں سے خلوت صحیحہ کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، تو تیمم کر لیا کرو، سعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مسح کرو اپنے پورے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے یہ اس کا جو مطلب اور تلاوت کی۔ تو اس سے جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 دفعہ 2 جگہوں پہ بیان فرمایا، وضو کا ایک جگہ پہ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اور غسل کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا۔ تو اب یہ بیان کرنے کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، لیجعل علیکم من حرج، کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرے، کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ خواہ پیدا کرے، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے، تمہیں مطہر کرنے کا ہے، تمہیں سنوارنے کا ہے، اور جو ہے پاکیزہ کرنے کا ہے، اور دوسرا تم نعمت، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پوری کرے تم پر اپنی نعمت، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ پوری کرے اپنی نعمت تم پر۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے فرمایا جو نعمت کو پوری کرے تم پہ، تو نعمت آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو نہیں کہتے، جی بیٹے، یعنی نعمت کسی ایک چیز کو نہیں کہا جاتا،
نعمت سے مختلف چیزیں مراد ہیں. تو قرآن مجید میں بھی نعمت کا لفظ جو ہے مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ جو اس کی موقع محل ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے. جس طرح کہ اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 3 اسی سورۃ المائدہ کی، یہاں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. کس طرح سے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا. تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نعمت سے مراد اللہ کی شریعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح میں نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو شریعت کی نعمت ہے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اگر اللہ قرآن نہ بھیجتا، اس کے ذریعے ہمیں اپنے احکام اپنی شریعت نہ عطا فرماتا، تو دنیا میں کہیں ہدایت موجود نہیں تھی. پہلی آسمانی کتابوں میں بھی تحریف ہو چکی تھی، اور قرآن کی رہنمائی کے بغیر اگر پہلی آسمانی کتابوں کو پڑھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی چیز اس کے جو حاملین تھے ان کی شامل کرتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی نعمت اللہ کی قرآن، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے صحیح احکام کیا ہیں، اور جو ہے انسانوں کی کیا جو ہے تحریفات ہیں جو انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر کی. تو یہاں پہ تیسری آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ نعمت سے مراد اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے جو اللہ نے مکمل فرمایا اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں. اور یہاں جو فرمایا کہ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، آیت نمبر 6 میں، تو اس سے مراد یہ جو اللہ کی نعمت ہے طہارت کے حوالے سے، کہ جو اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے پاس سے چیزیں جو ہے شامل کر دی تھی، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو بہت مشکل بنا دیا تھا. تو اللہ کا وعدہ تھا کہ جب آخری نبی جو ہے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے اپنی کتاب قرآن اتارے گا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اسر و اغلال کو، جو انہوں نے دین کے اندر مشکل چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، غلط چیزیں شامل کی ہوئی ہیں، بیجا تنگیاں دین کے اندر شامل کی ہوئی ہیں، اللہ کے دین کو بہت سخت بہت مشکل بنا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان تنگیوں کو تکلیفوں کو دور کرے گا. تو یہاں اس کا اشارہ بھی کیا کہ اللہ کا مقصد تمہارے لیے تنگی پیدا کرنا نہیں ہے، مشکل پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا مقصد تمہیں پاک کرنا ہے، تمہیں مطہر کرنا ہے، تمہیں جو ہے طہارت دینا ہے. یہ اللہ کا مقصد ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ مقصد بیان فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تیمم کا حکم ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں پاک کرنے کے لیے، طہارت ہمیں دینے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جو ہے تنگی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ کا یہ حکم. اور پھر یہ اللہ کی اسی نعمت کی تکمیل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے، اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تمام تنگیوں کو، تکلیفوں کو اور سخت چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا جو کہ اہل کتاب نے، پہلی امتوں نے اپنی سرکشی کے سبب، اپنی تحریفات کے سبب دین میں شامل کر دی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ایک میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی سورۃ النساء کی 43 آیت نمبر، اور دوسری یہ سورۃ المائدہ کی 6 آیت نمبر. ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت بیان فرمائی مرض کی حالت میں، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں، یا کوئی ایسی کمی پانی کی واقع ہو جائے کہ جو ہے حالانکہ سفر کے اندر بندے کے اندر پاس پانی ہو بھی، لیکن یہ ڈر ہو کہ میں اگر پانی استعمال کروں گا تو پھر
پینے کے لیے کچھ بچے گا. یا سفر ہی نہیں بلکہ حضر کے اندر بھی اگر ایسی صورت ہو کہ پانی تھوڑا ہو اور جو ہے طہارت میں اگر وہ استعمال ہو جائے تو پھر پینے کے لیے نہیں بچے گا. تو ایسی صورت میں جو ہے تیمم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کو یہاں نعمت کہا گیا. وَلْيُتِمَّ نعمت، اور یہ جو اللہ نے آسانی پیدا فرمائی ہمارے لیے، اس کو اللہ نے اپنی نعمت کہا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو. تو یہ جو ہے دوسرا مقام جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا تذکرہ بھی فرمایا، رخصت کا، اور جو ہے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا دوسری جگہ پہ. تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ تیمم جو ہے وہ ایک رخصت ہے اللہ کی طرف سے، اور جو پہلا مقام ہے، جو پہلا درجہ ہے، وہ پانی کے ساتھ طہارت کرنا ہی ہے، غسل کرنا اور وضو کرنا. اور عام حالات میں تیمم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے. یعنی تیمم ایک رخصت ہے اس صورت میں کہ جب پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے کا ڈر ہو، یا پہلے سے بیماری ہو اور بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. تو یہ صورت ہے اس کے. اور دوسرا یہ کہ پانی کی کمی ہو، کہ اگر پانی ادھر طہارت کے لیے استعمال ہو جائے گا تو پھر پینے کے لیے نہیں بچے گا، یا کوئی اور ایسی صورت ہو، تو ان صورتوں میں پھر رخصت آتی ہے. یہ بھی چیز یاد رکھنے والی ہے کہ پہلی جو اللہ کی طرف سے شریعت تھی، اہل کتاب کے پاس تورات تھی، اس کے اندر تیمم کا حکم نہیں ہے. تو بلکہ انہوں نے اتنے طہارت کے سخت مسائل بنا دیے تھے کہ پڑھ کے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے ہاں طہارت کتنا سخت کام تھا، کتنی سخت چیز تھی. تو اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی، تیمم کا طریقہ نازل فرمایا، تو انہوں نے مذاق بھی اڑایا کہ یہ کیسا دین ہے کہ مٹی کے ساتھ جو طہارت گہرا ہو جاتی. تو جو ہے اصل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب اللہ کی شریعت کو خود بگاڑا ہوا تھا. اللہ کے احکام اتنے سخت نہیں تھے طہارت کے جتنے کہ ان کے فقیہوں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے بنا لیے تھے. اپنے پاس سے وہ حکم جو ہے نافذ کرتے، اپنے فتوے جو ہے اپنے پاس سے بناتے اور اللہ کی کتاب کے اندر شامل کر دیتے. یہ ان کا اہم طریقہ تھا. تو پھر جو ہے اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا تھا پہلی آسمانی کتابوں کا، اور جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ بھی نہیں ہے. یعنی جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی، جن الفاظ میں وہ نازل ہوئی تھی، آج جو ہے وہ نسخے ان کے موجود نہیں ہیں. جس طرح قرآن مجید ہے نا، جس طرح عربی میں آیا تھا لفظ بلفظ اسی طرح محفوظ ہے. تو تورات، انجیل، زبور، ان کا یہ حال نہیں ہے. جو اصل کتابیں تھیں، جس الفاظ میں آئی تھیں، جن زبانوں میں آئی تھیں، وہ محفوظ ہی نہیں ہے. آج جو ملتے ہیں وہ صرف ترجمے ملتے ہیں. انگلش میں ملتا ہے، اردو میں ملتا ہے، باقی زبانوں میں ملتا ہے، وہ صرف ترجمے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترجموں کے اندر کیا گڑبڑ پائی جاتی ہے. ترجموں کا وہ مقام نہیں ہوتا جو کہ اصل ماخذ کا ہوتا ہے. تو ترجموں کے اندر بہت سارے مغالطے لگتے ہیں، الفاظ کو سمجھنے کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ صرف شرف قرآن کو ہی حاصل ہے کہ اس کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، اصل الفاظ بھی محفوظ ہے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی حفاظت کا ذمہ موجود ہے. ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. اللہ نے فرمایا قرآن کو میں نازل کرنے والا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لیا. کتنی بڑی بات ہے اللہ نے بیان فرمائی. پھر اس کے متعلق اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا. کہ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جس چیز کی تفسیر محفوظ نہ ہو، جس چیز کے مطالب محفوظ نہ ہو، اس چیز کو محفوظ نہیں کہا جا سکتا. سورۃ القیامت آیت نمبر 16 سے لے کر 19. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علينا بيان. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کو جو ہے صحیح صحیح زبانوں سے ادا کرنا، اور اس کے مطالب، اس کی تفسیر
اور اس کے مفہوم کو محفوظ کرنے کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لے لیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا میں ملتا ہے. تو یہ تیمم کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. اس سے پہلے دوسری امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی تھی. تو جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کتنا کریم ہے، رحیم ہے، جو اتنا آسان دین ہمیں عطا فرما رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی. یعنی دیکھو یہاں پہ لفظ نعمت جو ہے یہ خاص طور پہ توجہ کے قابل ہے کہ تیسری آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، پھر یہ چھٹی آیت میں بھی لفظ استعمال ہوا، اور اب یہ ساتویں آیت میں بھی استعمال ہوا. اور ہر مقام خود بتا رہا ہے کہ یہاں نعمت سے اللہ کی کیا نعمت مراد ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہاں یہ آیت خود بتائے گی کہ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کا وہ میثاق جو اس نے تمہارے ساتھ کیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا. اور پھر ایک اور چیز میں ابھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 11 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. یعنی وہاں بھی یہی نعمت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور وہاں اس آیت کا مطلب خود بخود بتائے گا کہ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے. تو یہ بڑی چیز توجہ طلب ہے کہ قرآن مجید اپنے الفاظ کی، اپنی آیات کی، اپنے مطالب کی خود وضاحت کرتا ہے. ایک مقام دوسرے مقام کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے قرآن مجید کا. یہ ایسی اللہ کی معجزہ نما کتاب ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم، اور وہ میثاق جو اللہ نے تم سے لیا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے میرا ذہن بار بار بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے جو شریعت دیتے ہوئے میثاق لیا تھا اس کی طرف میرا ذہن جا رہا ہے. نہیں، وہاں بھی ہم نے پچھلی نشستوں میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات دی ان کو، تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا اس میثاق کا. اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. تو اب وہاں جو ہے نا اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں مخاطب اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مخاطب ایمان والے ہیں. چھٹی آیت مبارکہ کو پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی اللہ کا خطاب کن سے ہے؟ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے. تو یہ ساتویں آیت یہاں بھی علیکم، جو کم کی ضمیر ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی. تو علیکم، تم پر اللہ کی نعمت ہوئی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یہ جو شریعت ہوتی ہے اللہ کی، یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک میثاق ہوتا ہے. تو یہی اہل کتاب کے ساتھ معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تورات دی، شریعت دی، تو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے طور کو معلق کیا ان کے سروں کے اوپر، اور جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت کا ان سے میثاق لیا. تو اب یہی میثاق پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، بنی اسرائیل کو امام بنایا تھا دنیا کا. تو جب انہوں نے اپنی کرتوتوں کے سبب اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب سے معزول کیا، اور پھر امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ فائز کیا. اور بالکل دیکھیں وہی الفاظ، وہی اسلوب، وہی پیٹرن قرآن کا، کہ وہی پھر میثاق، وہی جو شریعت دیتے ہوئے بندوں کے ساتھ اللہ کا مطلب معاہدہ ہے، وہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا.
اور مسلمانوں نے بھی پھر یہی کہا سمینا و اطعنا، یعنی ہم جب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں، تو ہم اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم تیری مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقوں کے مطابق چلیں گے، ان کی مانیں گے. تو اسی کو سمینا و اطعنا، سما و طاعت کرنا کہا جاتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. تو یہ جو ہے جملہ اور اس طرح کے ملتے جلتے جملے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے ضمن میں جو بیان فرماتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پہ ان کی روح کے مطابق عمل کرو، جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. کہ جس طرح ہم باقی معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہیلے نکال لیتے ہیں، تو اللہ کے حکام کے معاملے میں، اللہ کی قرآن کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں یہ کام نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کا تقوی مد نظر رکھا جائے. اور جو ہے یہ چیز مد نظر رکھی جائے کہ جس اللہ سے واسطہ ہے وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور. تو لہٰذا ان کی روح کے مطابق ان پہ چلا جائے، ان پہ عمل کیا جائے. اور اب یہ میثاق جو کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا، وہی میثاق اس امت سے لینے کے بعد کتنی بڑی آیت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ قائم رہنے، قائم کرنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، اور شہادت دینے والے قسط کی. قسط کیسے ہیں؟ عدل کو، انصاف کو. یعنی یہ مضمون اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں آ چکا ہے، اور وہاں پہ میں نے مطلب اس چیز کی وضاحت کی تھی. میں اسی وقت اس مقام پہ بھی آیا تھا، یعنی تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. وہاں فرمایا تھا کونوا شہداء للہ، یعنی وہاں شہداء کا جو لفظ ہے وہ للہ کے ساتھ، اور قوامین کا لفظ قسط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تھا. تو وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ قرآن کس طرح سے اپنے ایک مقام کی وضاحت دوسرے مقام سے خود کرتا ہے. تو جو قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو الفاظ کا ہیر پھیر قرآن نے کیا، یعنی للہ کے ساتھ شہداء کا لفظ بھی استعمال کیا اور قسط کے ساتھ قوامین کا لفظ بھی استعمال کیا، اور یہاں پہ للہ کے ساتھ قوامین کا لفظ استعمال کیا اور قسط کے ساتھ شہداء کا. تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان جو ہے الفاظ کا کیا مطلب ہے اور اس جملے کا کیا مطلب. فرمایا اے ایمان والو علم بردار ہو جاؤ، یعنی قوامین کا مطلب ایک تو ہے اپنے اوپر قائم کرنا احکام کو، اور دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذات سے باہر بھی قائم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی علم بردار بن جانا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. کسی چیز کو لے کے کھڑے ہو جانا اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا. تو یہ وہی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، دنیا کی امامت کی، قیادت کی، سیادت کی، اسی کا اظہار ہے، اسی ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے احساس دلایا کہ اب تم اللہ کے اس دین کو اپنی ذات پہ بھی قائم کرو، اور پھر اس کے علم بردار بن جاؤ، اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اس کو پہنچاؤ، اور جو ہے اس کو جو ہے ان تک بھی تم جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو، شہادت علی الناس کی. تو یہ شہادت دینے کی جو ذمہ داری ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جو ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امامت کا منصب دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہ امامت کا منصب جس بھی امت کو دیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم جو ہے عدل کا دامن چھوڑ دو. یعنی عدل کا جو قیام ہے اتنا ضروری ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے انحراف کو پسند نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر کوئی کسی قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، تو تمہارے ساتھ انہوں نے جو ہے مطلب کوئی ایسا
غلط سلوک کیا ہے، تمہارے ساتھ ظلم بھی کیا انہوں نے، تو اس بنیاد پہ بھی اللہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو. یعنی فرمایا کہ ہر صورت میں عدل قائم کرو، کیونکہ یہ جو دوسروں کی دشمنی ہوتی ہے یہ جو ہے انسان کو غلط راہ پہ ڈال دیتی ہے. یعنی جو دشمنی کے انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کی دشمنی کا انتقام لینا، یہ جذبہ انسان کو عدل سے ہٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کر دیا کہ دوسرے قوموں کی دشمنی بھی تمہیں عدل کی راہ سے نہ ہٹانے پائے، تم نے عدل کو نہیں چھوڑنا. اے دلو، پھر خاص طور پہ اس کا علیحدہ سے بھی ذکر کیا، اے دلو امر کا سیغہ کہ عدل کرو. وہ اقرب للتقوی، فرمایا کہ یہ تقوی میں سے ہے. یعنی قرآن مجید دیکھیں تقوی کا حکم دیتا ہے، جس طرح پچھلی آیت میں بھی فرمایا واتقوا اللہ. اور یہ تقوی کا حکم میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو ہے علامہ ابن عاشور کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات کے بعد سب سے زیادہ تقوی کا ہی حکم دیا. سب سے زیادہ قرآن میں جو تذکرہ اللہ کی صفات کے بعد ملتا ہے تقوی کا ملتا ہے. اور قرآن خود جگہ جگہ پہ بتاتا ہے تقوی سے کیا مراد ہے. یعنی یہاں دیکھو عدل کرنے کو اللہ نے کہا کہ یہ تقوی میں سے ہے. جو بندہ عدل کی صفت رکھتا ہے فرمایا کہ اس کے اندر تقوی ہے. یعنی یہ تقوی کی ایک صفت ہے. جس کے اندر عدل نہیں پایا جاتا تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے اندر جو ہے تقوی کا یہ پہلو ہے وہ نہیں پایا جاتا. تو اسی طرح باقی جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بھی قرآن مجید مختلف مقامات پہ خود بتاتا ہے کہ یہ بھی حکم میرا تقوی میں سے ہے، یہ بھی تقوی میں سے، یہ بھی تقوی میں سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے تقوی کیا چیز ہے اور تقوی انسان کے اندر کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے اندر تقوی ہے یا نہیں، یا ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں. پھر اس کے بعد پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو باخبر ہے. یعنی اس طرح کے جملے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے دوران لاتے ہیں تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ ان کا واسطہ کسی چھوٹی موٹی ہستی سے نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو بڑی طاقت والا ہے، جو علیم و خبیر ہے، جس کا علم اور جو ہے جس کی معلومات ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کا جس کو علم ہے اور ہر جو ہے چھوٹی موٹی چیز سے وہ واقف ہے. لہٰذا اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے انسان جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھے اور گڑبڑ نہ کرے اور اللہ کو کوئی دھوکہ فریب دینے کی کوشش نہ کرے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم. یعنی ایمان اور اعمال صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہے. اجر عظیم یعنی اللہ تعالیٰ ان کا بڑا صلہ، یعنی وہ اجر دیکھیں کتنا جو ہے بڑا ہوگا، وہ صلہ کتنا بڑا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ خود عظیم کہہ رہا ہے. ایک ہمارے پیمانے ہیں کسی چیز کو بڑا چھوٹا کہنے کا، اور ایک اللہ کے پیمانے، اور اللہ کے پیمانے اس کی ذات کے لحاظ سے، اس کے اپنے لحاظ سے. تو جس اجر کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے وہ ہم کسی قدر امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہوگا جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اصول میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرما دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تصویر کے دونوں پہلو سائڈ بائی سائڈ بندوں کے آگے رکھتے ہیں، بندوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک جو ہے اچھا پہلو ایمان اعمال صالح والوں کا پہلو وہ بھی اللہ نے سامنے رکھا، اور ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی اللہ نے سامنے رکھ دیا کہ جو کفر کریں گے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا کہ وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھی ہوں گے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی جو ہے آیتوں پہ ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو.
یعنی یہ لفظ نعمت ان آیات کے اندر خاص طور پہ سمجھنے والا ہے. یعنی میں نے ابھی جب پہلے اس لفظ کی وضاحت کر رہا تھا تو میں نے وہیں پہ اس آیت نمبر 11 پہ بھی میں آ گیا تھا تاکہ میں بتا سکوں کہ نعمت کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی ہر آیت جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ مقام خود موقع محل کی مناسبت سے اپنے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ آیت مبارکہ خود واضح کرے گی کہ یہاں نعمت سے کیا مراد ہے. اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ ہم قوم جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے فکف ایدیہم عنکم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دشمنوں کے ہاتھوں کو روکنے کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو پلاننگ کا ذکر کیا یہ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن مجید میں ہمیں ایسے بہت سارے مقامات ملتے ہیں کہ جہاں جو دشمن ہیں مسلمانوں کے کفار ہیں دشمن قومیں وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور ان کو جو ہے شکست دینے کے لیے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے کیسی کیسی اسکیمیں بناتے ہیں. تو اس کا ذکر بارہا ہوتا رہتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں اس کے تحت اور جو مطلب نا بڑا مطلب صحیح معلوم ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا ان کا انٹریکشن رہتا تھا کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے بنو نذیر بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور جب مسلمان ہجرت کر کے یثرب میں تشریف لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے. تو ان معاہدوں کے ضمن میں اور ویسے بھی ایک ہی جگہ پہ جب مطلب رہنا ہوتا ہے پھر واسطہ پڑتا رہتا ہے آنے جانے کے حوالے سے مختلف معاملات کے حوالے سے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رہتا ہے. تو ایسے کئی واقعات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبائر صحابہ کرام کو جان سے مارنے کی کوششیں کی انہوں نے. تو جو ہے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کبائر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے اوپر سے پتھر گرا کے تو آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی پھر انہوں نے زہر بھی دیا. یعنی ایسے واقعات بھی آتے ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ایسے موقعوں پہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آگاہ فرما دیتے تھے کہ ابھی یہ کرنے لگے ہیں تو لہٰذا آپ یہ کر لیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا تو لہٰذا آپ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں جو ہے بچ جاتے ان کی ان سازشوں سے. تو اب یہاں مطلب واقعات تو جتنے میں نے جس طرح شروع میں اشارہ کیا کہ کفار اور جو ہے مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تنگ کرنے کے لیے شکست دینے کے لیے اسکیمیں بناتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں وہ سارے مراد ہیں. لیکن یہاں خاص طور پہ اہل کتاب کی طرف جو ہے اس کا اشارہ اس لیے بھی بن رہا ہے کیونکہ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ شروع کر دیتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو اس وجہ سے اس کے بعد اگلی آیت میں بنی اسرائیل کا ہی چونکہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے تو ایک جو ہے یہ آیت ایک برج کا جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ ان کی جو کرتوتیں تھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ایکشنز تھے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہائی لائٹ کر دیا یہاں تذکرہ کر دیا کہ ان کے یہ کام ہے. تو یہ کام یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کے مقابلے میں فکف ایدیہم عنکم اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سکیموں کو کامیاب نہ ہونے دی. اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ کو آگاہ کر دیا اور آپ ان کی ان سازشوں سے ان کی ان منصوبوں سے آپ صاف جو ہے بچ گئے محفوظ ہو گئے. واتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وعلی اللہ فلیتوکل
مومنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں، اللہ پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کا واحد سہارا اللہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا اس کو سب کچھ ہی مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملا وہ ہر چیز باقی حاصل کر لے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. یعنی اللہ کی ذات سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑا اعتماد، یہ اللہ کی ذات ہی ہے. اور جس کو اللہ کی ذات مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو اللہ نہ ملا تو وہ ہر چیز سے محروم رہا، وہ جو ہے ہر چیز سے محروم رہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.